السلام علیکم بھائی صاحب. بھائی بات کریں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے مولا کا کرم، مولا کا کرم. آپ کیسے ہیں؟ جی، میں آج پھر حاضر ہو گیا ہوں. میں نے کہا آپ کی مجلس میں حاضری ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی ایسی باتوں کو سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں اور پھیلائیں. تو دوسرا میں نے ایک سوال بھی آپ سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا یہ پے پال کا لنک جو ہے یہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیا ہے. انشاءاللہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، اور یہ جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹ انشاءاللہ ہوگی. انشاءاللہ. تو سوال یہ ہے آپ سے جی کہ یہ جو سوال ہے اصل میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے، یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ اس کی کیبنٹ کے میں شامل تھے. عمر کون شامل تھے؟ کن کے کیبنٹ؟ کون کس کے کیبنٹ میں شامل تھے؟ حضرت علی علیہ السلام ہاں ان کے مشیر تھے، مشورہ دیتے تھے ان کو، حضرت اچھا. عمر کو. اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کافی پھیلی ہوئی ہیں، میں نہیں جانتا. ہاں. میں سنتا ہوں، میں وہ میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا نا. وہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ یہود آتے تھے، سوال کرتے تھے، تو خلیفہ کو جواب نہیں آتا تھا نا. مسلمانوں کی بے عزتی. وہ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، کیسا نبی رہا ہوگا کہ اس کا جانشین اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہود جو ہیں علم میں بہت آگے تھے اس زمانے میں. یہود علم میں بہت آگے تھے، یعنی ان کی شریعت تھی، ان کی کتاب تھی، ان کے کتب تھے، ان کے مدارس تھے، ان کا فقہ تھا، ان کا اجتہاد تھا. تو ان کے وہ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے توحید کے متعلق، انبیاء کے متعلق. تو خلیفہ اس کو جواب نہیں ہوتا تھا، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے تھے ان کو. تو یہ مشورہ دینا نہیں ہے وہ عمر کو، وہ یہودیوں کا ارشاد ہے. اسلام کی عزت بچانا ہے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساکھ کو بچانا ہے. وہ عمر کی کوئی ہیلپ نہیں اس میں. یا یہ ہوا کہ ایران والوں نے لشکر جمع کیا تھا 1.5 لاکھ کا، وہ آنا چاہتے تھے مدینہ تک فتح کرنے کے لیے. تو عمار یاسر نے خط لکھا کوفے سے کہ ایرانیوں کی بہت بڑی لشکر جمع ہو گئی ہے اور وہ مسلمانوں کو شکست در شکست دے رہے ہیں. ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ آ کر مکے تک، مدینے تک آ کر فتح کر لیں. تو عمار کا جب خط پہنچا تو عمر اس نے خط کو پڑھ رہا تھا تو اس کو کانپنا شروع ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا عمر پہ. اور اس کے جبڑے جو تھے آپس میں ٹکرا رہے تھے اور اس کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی. اتنے زور زور سے اس کے جبڑے جو ہے نا دانت آپس میں لرزنے کی وجہ سے ٹکرا رہے تھے. ان کے پاس ہاں مائکروفون کے بغیر، اسپیکر کے بغیر، وہ سب کو سنائی دی کہ خلیفہ اس طرح کانپ رہے ہیں. وہ خط پڑھ کے پھر یہ بحال ہو گیا، یہ نڈال ہو گیا، بحال ہو گیا. پھر چیخنے لگا کہ یا مسلمانوں کیا کرو، چارہ بتاؤ. حالانکہ ایران بہت دور ہے، وہ اگر حملہ کرتے بھی نا، پیش قدمی کرتے بھی تو اس کو کم از کم 2-3 مہینے لگتے مدینہ پہنچنے تک. لیکن یہ ابھی سے جو ہے ابھی سے یہ جو ہے عمر جو ہے اس طرح کانپ رہا ہے. تو نے سب سے مشورہ لیا، سب نے مشورہ دیا کہ آپ لشکر لے کے چلے جائیں ایران کے جنگ کو. تو اس نے کہا، امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، وہ میں نے بتا دیا تھا تفصیل سے، کہ عمر تو وہاں جائے گا تو جنگ سے ان کے دیکھتے ہی تو بھاگ جائے گا، ان کو دیکھتے ہی تو لشکر سے فرار ہو جائے گا. پھر مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا، پھر مسلمانوں کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے لیے امن کا کوئی جگہ نہیں ہوگا، کوئی امن کا جگہ نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے. ہاں وہ واضح بات یہی ہے نا کہ اگر ایک فوج کا سربراہ ہے، فوج کا بادشاہ ہے، وہ میدان جنگ سے پہلے ہی بھاگ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے، تو پھر لشکر والے تو بھاگ جائیں گے نا. اور ایک دفعہ خط مقدم سے، فرنٹ لائن سے لشکر بھاگ جائے، پھر پیچھے مدینہ میں کوئی اور خلیفہ بھی تو نہیں ہے، تو پھر تو کفار آئیں گے آگے تک. تو اس سے کہا کہ تو نہ جا بلکہ کسی اور جنگ دیدہ شخص کو جو جنگ کا تجربہ ہے اس کو بھیج دے. تو عمر نے یہی کیا، ان کے مشورے پہ عمل کیا. تو یہ عمر کی مذمت ہے، یہ کوئی مشیر نہیں تھے. ایک ایسے وقت میں جہاں عمر نے سب لوگوں سے مشورہ لیا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو مشورہ بھی دیا اور ساتھ میں بہت زبردست ان کی بے عزتی بھی کیا کہ تو کیا ایران کے جنگ میں کہاں جائے گا، تو کس منہ کا جنگ میں جائے، تو فرار کر لے گا، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہم نے وہ کتاب دکھایا، سطر دکھایا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. تو اس کے جواب یہ ہے میرے عزیز، وہ مشیر نہیں تھے، وہ عمر کو یعنی عمر کی ذات یا عمر کی حکومت کو بچانے کا مشورہ نہیں تھا، یا عمر کی تائید میں کوئی مشورہ نہیں تھا. وہ اصل بات یہ تھی
کہ اگر اس وقت ایران جو تھا کیا تھا، ایک مشرک قوم، ایک کافر قوم، وہ اگر آ جاتے مدینہ تک فرض کریں، وہ تو نہیں کہتے کہ یہ شیعہ حق ہے یا کون حق ہے، وہ تو سب کو مارتے نا، پورا اسلام ہی ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. تو وہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مسلمان بچوں کو، بچیوں کو، تاکہ دین اسلام کا خاتمہ ہی نہ ہو. وہ ایران اس وقت تو سپر پاور تھا، جیسے امریکہ بھی سپر پاور ہے، اس طرح اس وقت اس طرح مشورہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ عمر کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ اسلام کے لیے ہے. اور اس سے کہ وہ مشیر نہیں بنے کہ وہ مشیر تھے کابینہ میں. اور جناب ہاں جی بس یہ اچھا ایک جو تھوڑا سا ہٹ کے مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں بہت جلدی میں یہ جو قرآن مجید میں جہاں پہ بھی صلاۃ کا آتا ہے، ان کے پہلے ایک عالم ہے، وہ میں نے آپ کو جس کا نام دیا ہے غلام پرویز. سر پلیز میری ریکویسٹ ہے اس کو ایک سنیں، بہت آسانی ہوگی ہم لوگوں کے لیے. ہمارے باہر کے ملک کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو بہت سننے لگ گئے. پلیز ذرا تھوڑی سی، آپ مجھے پتا ہے بہت بزی ہیں. تو وہ کہتا کیا ہے سر کہ قرآن مجید میں کہیں پہ نماز نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ایک فارسی کا لفظ ہے، صلاۃ لکھا ہے، اس نے سمجھ آتی ہے. پھر کہتا ہے کہ دوسرا ہے کہ پڑھنا کا مطلب تو ہے اقرا قرا، ٹھیک ہے. وہاں پہ لکھتا ہے ہر جگہ پہ جہاں صلاۃ کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، جہاں پہ بھی آپ کی صلاۃ کا حکم ہے وہاں پہ قائم کرنا ہے، صبح ایک جہاں پہ جنگ میں. سر یہ ذرا تھوڑی سی ہماری ذہن کی جو ہے نا، یہ لوگ جو ینگسٹرز ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ اسلام سے کہتے ہیں جی وہ نماز نہیں ہے جو یہ مولوی پڑھتا ہے. ہم بدذن ہیں مولوی سے پہلے سے ہی، تو وہ پھر ہمیں نا نماز سے بھی چھٹی دلوا دیتا ہے. کبھی صلاۃ یہ نہیں ہے ٹھیک جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ کہتا نہیں وہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ نظام کا نام ہے. وہ ایسی بکواس ہے. ایسے لوگ بکواسی لوگ ہیں، ان کا کیا، ان جو حال کا کیا سننا بھائی، ان کو جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے. ان کی دیکھنے کے لیے اور انٹرنیٹ میں تو ہر جاہل جتنا وہ دلچسپ بات کرے گا اس کی اتنی ویورشپ زیادہ بڑھ جائے گا نا. وہ جتنا انوکھی بات کرو، جتنا غلط بات کرو، اس کو دلچسپ انداز میں بیان کرو اور زیادہ بیان کرو، زیادہ کلپس بناؤ، اتنا ہی ویورشپ بڑھ جاتا ہے، لائکس بڑھ جاتے ہیں. اتنی گستاخی کی ہے جو ایک ہے نا اجر رسالت میں تم سے نہیں مانگتا، چاہیے کہ اقربا کی جو ہے، اور وہ میں اس کی اہل بیت کے نام سے پوری اس نے ایک ہی ویڈیو بنائی ہے. اوکے چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو ان جو حال کے، ان اباطیل کو چھوڑ دیں بھائی. یہ کہنے کی ان کو ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں یہ بکواس ہے، فضول ہے، ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو واضح بات ہے، باطل باتیں ہیں، کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں. السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. جی جناب. ہاں بات ہو رہی ہے. جی بھائی بات کریں. آقا میرے آپ سے 3 سوال ہیں. جی جناب. آپ اس کو بہرحال کہیں لکھ لیں. آپ ایک سوال کریں نا، میں دیکھتا ہوں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے. ایک سوال کریں پہلے، میں دیکھوں ٹائم کتنا لگتا ہے، پھر دوسرا سوال. جی اچھا. آقا ہمارے شیعہ حدیث کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ حدیث کے جو روات ہیں وہ کوفی لوگ ہیں اور ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بارے میں جواب دے دیں. کیوں کوفہ کے لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ کوفی لوگوں نے پہلے بھی امام علی خلافت میں ان کا نہیں اس طرح وہ سب تو نہیں تھے. کوفہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو محبین کا گڑھ رہا ہے. کوفہ جو ہے، کوفہ کے لوگ بڑے مولائی رہے ہیں بہت. قوم کو بھی جو کیا ہے، قوم کو بھی کہا کوفتنا الصغیرہ، قوم کو کہا کہ چھوٹا کوفہ ہے. قوم کے لوگ اتنے مولائی ہیں، قوم کا اتنا مد ہے، تعریف ہے، احادیث میں کہا گیا ہے قوم کوفتنا الصغیرہ، یہ ہمارا چھوٹا کوفہ ہے. کوفہ جو ہے نجف اشرف کوفہ، یہ بہت مقدس مقام ہے، اور یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وفادار صحابی میثم بن تمار یہیں کے تھے. بہت سارے تھے، حجر بن عدی اللہ آپ کا بلا کرے، عمرو بن الحمق الخزاعی اللہ آپ کا بلا کرے، بہت سارے لوگ یہی کوفے کے تھے. اور ائمہ طاہر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب خاص بہت سارے اسی کوفے کے تھے، اور امام صادق علیہ السلام کے اکثر صحابی یہ اسی کوفے کے تھے. کوفہ جو ہے یہ تشیع کا بہت بڑا مرکز، اور کوفے کے لوگ جتنے مولائی، جتنے اور جتنے تشیع کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، یعنی شروع کے زمانے میں ٹھیک ہے، عثمان کے زمانے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت اور بات ہے، لیکن پھر بدل گیا زمانہ.
پھر تو کوفہ تشیع کا مرکز بن گیا، وہاں پہ شیعہ رہتے تھے. اور اس طرح نہیں کہ ایک شہر کے لوگ اگر ایک شہر کے کچھ لوگ اگر برے ہوں تو سب برے ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اب میں کہتا ہوں پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں گندگی بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں ہے گندگی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے سب پاکستانی گندے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب پاکستانی گندے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں گندگی ہے، میل ہے، وہ کچھ لوگ ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں صاف ستھرا آدمی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہاں، اسی طرح ہندوستان میں گندگی بہت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان میں کوئی صاف آدمی نہیں ہے، ستھرا آدمی نہیں ہے. کوفے میں ٹھیک ہے بے ایمان لوگ ہیں، سب جگہ بے ایمان لوگ ہیں، کوفے میں رہیں ایسے لوگ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کے جو ہیں وہ بے ایمان لوگ ہیں. بقیہ شہروں کے مقابلے میں، حتیٰ مدینہ کے مقابلے میں، مکہ تو ہے، مکہ کے لوگ تو شروع سے ناسبی تھے، ان کے مقابلے میں کوفہ کے لوگ تو بہت، یہ تشیع کا بہت بڑا مرکز رہا ہے ہمیشہ. اور جناب بولو. اچھا آقا، یہ اصل میں ان کے اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو روات ہے اس میں زرارہ، حشام، ان میں ان کی جو نفی میں بھی امام کی روایت ہیں، جس امام صادق نے زرارہ پہ لعنت بھیجی ہے، وہ ان کے ایک کانٹرڈکٹری ہو جاتا ہے کہ ان کو ہم ایکسیپٹ کریں یا ان کو ریجیکٹ کریں. اس کا جواب ہم دیں گے، اس کا جواب دیں گے. اور بولو. اچھا آقا، ایک اور سوال کہ ہمارے یہاں بس اس کا پہلے میں اس کا جواب دے دوں، پھر ایک منٹ میں اس کا جواب دے دوں. پھر عزیزو، یہ کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے تم کی حدیث لعن اللہ زرارہ، لعن اللہ زرارہ 3 دفعہ کہا کہ اللہ لعنت کرے زرارہ کو، اللہ لعنت کرے زرارہ کو، اللہ لعنت کرے زرارہ کو. پھر اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 131 میں لعن اللہ بریدا وزرارہ ولعن اللہ زرارہ، اللہ لعنت کرے برید کو اور اللہ لعنت کرے زرارہ کو. اچھا، پھر اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 127 میں حدیث نمبر 221، یہاں پہ روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے کہ زرارہ کے بیٹے کہتے ہیں اقرا منی علی والدک السلام، میرا سلام اپنے والد زرارہ کو کہہ دے. وقل لہو، اور اپنے والد سے کہہ دو انی انما اعیبک دفاعا منی عنک، فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ اگر میں کبھی تمہارا عیب بیان کرتا ہوں، تیری برائی بیان کرتا ہوں، تجھے لعن کرتا ہوں، تو یہ تمہارے دفاع کے جان بچانے کے لیے. فَإِنَّ النَّاسَ وَالْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَحَمَدْنَا مَكَانَهُ، جو بھی شخص ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہم ان کی محبت بیان کرتے ہیں، تو دشمن ان کی جان کو ہدف بنا دیتا ہے. لِيَدْخَلَ الْأَذَى فِي مَن نُحِبُّهُ وَنُقَرِّبُهُ، تاکہ ہمارے محبین کو زیادہ سے زیادہ اذیت کیا جائے. وہ دیکھتے ہیں کہ کون سب سے نزدیک شیعہ ہے، سب سے نزدیک شیعہ ہے، تو اس کو بھلے اس کو یا اذیت کرو یا قتل کر دو، ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جان بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں. وَيَرَوْنَ إِدْخَالَ الْعَضَاءَ عَلَيْهِ وَقَتْلَهُ وَيَحْمَدُونَ كُلَّ مَنْ عِبْنَا، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ اسی کہ جس کی ہم تعریف کریں، جو ہمارا محب ہو، اس کو اذیت کریں، اس کو قتل کریں، اس کو اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں. اور جس شخص کے ہم عیب بیان کریں اس کی وہ مدح کرتے ہیں، اس کی وہ مدح کرتے ہیں. فَإِنَّمَا أُعِيبُكَ لِأَنَّكَ رَجُلٌ اشْتَهَرْتَ بِنَا وَبِمَيْلِكَ إِلَيْنَا، ہم آپ کا زرارہ اپنے والد زرارہ سے کہہ دو کہ ہم تمہارا عیب بیان کرتے ہیں، تمہیں برا بلا کہتے ہیں، اس لیے کہ تو مشہور ہو گیا ہے، تیری شہرت ہے کہ تو ہمارا شیعہ ہے، تو ہمارا محب ہے. اب جب ہم تو آپ کا عیب بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ جو آپ کو ہدف بنانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ رک جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو امام صادق علیہ السلام کا کوئی پکا شیعہ نہیں ہے، کیونکہ امام نے اس کو لعنت کیا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اس کا جواب یہ ہے اختصار کے ساتھ. جی شکریہ، بہت تسلی ہو گیا. ایک اور سوال یہ تھا. جی الحمدللہ. آگے دوسرا سوال تھا عصمت کے بارے میں. ہم شیعوں کا عقیدہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ اسی زمانے میں بلکہ اس زمانے کی کچھ بات، احمد بن شعیب نسائی کو کس طرح قتل کیا تھا ان لوگوں نے. نسائی جو ان کے زمانے کا سب سے بڑا محدث اور ان کے اپنے فرقے کا، ٹھیک ہے نا، وہ شیعہ بھی نہیں تھا. اس کو پتہ آپ کو کس لیے قتل ہوا تھا نا، وہ پتہ ہی نہیں پتہ.
وہ بھائی بات نہیں جی جی امام نسائی کی بات کریں. ہاں اس کو قتل کیا تھا لوگوں نے. پتہ ہے کس لیے قتل کیا تھا؟ نہیں. اس کو قتل اس لیے کیا تھا کہ وہ شام میں تھا. وہ ایک وہ شام کے مسجد میں تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معاویہ کی فضل میں حدیث سناؤ. اس نے کہا کہ معاویہ کا کیا فضل ہے, میں اس کے شان میں کیا حدیث سناؤں. ٹھیک نا. وہ اس کو مل کے اتنا مارا, مسجد سے پینک کے باہر پھینک دیا. وہ قتل ہو گیا, مر گیا. وہ جماعت عمریہ کا سب سے بڑا عالم تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تہذیب و تہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب, چاپ حیدرآباد دکن, جلد نمبر 10. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, معاف کیجیے گا, یہ جو ہے یہ علی ابن صاحبان ہے. علی ابن صاحبان کی احمد ابن شعیب نسائی کہاں گیا؟ یہ احمد ابن شعیب نسائی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب تہذیب الکمال. اچھا, تہذیب الکمال مجلد نمبر 1, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر 328 میں احمد ابن شعیب النسائی صاحب کتاب السنن, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ حاکم ابی عبداللہ نے کہا کہ کان ابو عبد الرحمن النسائی افقہ مشائع مصر فی عصرہ وعرفهم بالصحیح والسقیم من الاثار وعلمهم بالرجال. احمد ابن شعیب النسائی جو تھا کیا تھا؟ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا علم حدیث کا ماہر تھا. اس کا کیا ہوا؟ سئل عن فضائل معاویہ, ان سے کہا کہ بھئی معاویہ کے فضائل میں ہمیں سنا دو. فامسک عنہ, اس نے حدیث نہیں سنایا. فضربوہ, اس کو مارا ان لوگوں نے. فی الجامع, مسجد میں مارا اس کو. اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو انہوں نے کتے کی طرح اس کو مارا. فقال اخرجونی الی مکہ, پھر کہا کہ مجھے, اس کو جب مارا ہے تو کہتا ہے مجھے مکے کی طرف لے جاؤ, مجھے تو مار دیا. فاخرجوہ الی مکہ وہو علیل, اسی جراحت کی حالت میں, زخمی حالت میں اس کو مکہ پہنچا دیا گیا. وتوفی بها مقتولا شہیدا, وہ مقتول شہید مرا ہے. حاکم نشابوری کہتے ہیں, وہ بھی علماء یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کس لیے مرا ہے؟ اسی لیے مرا ہے نا. تو اب وہ لوگ زرارہ کا کیا ہے, زرارہ کا مثلا وہ کیا کرتے ہیں, رعایت کرتے ہیں. جب اپنے اتنے بڑے عالم کا انہوں نے اس طرح مارا, قتل کیا, تو زرارہ کیا چیز ان کے نزدیک, ٹھیک ہے نا. تو اس کی جان بچانا ہے نا. اس کے جان بچانے کا طریقہ یہ کہ اس کا عیب بیان کرو اور حکم کرو. بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آقا, میرا ایک سوال تھا کہ جو عصمت کا جو ہمارے شروع میں عقیدہ ہے, تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جیسے رسول خدا اور ہمارے ائمہ معصومین ہیں, وہ صرف غلطی کے اندر ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے, بلکہ وہ ان سے کوئی بھول چوک بھی نہیں ہو سکتی. جبکہ اہل سنت کا بھول چوک کے حوالے سے وہ رکھتے ہیں کہ ان سے ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اہل سنت کے ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ان سے بھول چوک نہیں ہو سکتی, اور وہ ان کا عقیدہ نہیں, وہ کیا معصوم مانتے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا بھائی. اوکے, وہ معصوم نہیں مانتے, ویسے جھوٹ بولتے ہیں, معصوم مانتے ہیں. اب سنیے آپ جواب اس کا, کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو تو معصوم نہیں مانتے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہ کتاب دکھاؤں, مسلم اور بخاری. یہ آ گیا آپ کا بخاری. کہیں آپ کو بخار نہ آ جائے بھائی, بخار آ جائے تو میرا قصور نہیں ہے. کتاب کون سا ہے بھائی؟ مسلم. صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, چھپا ہے سنہ 4/1/2010 میں. ٹھیک ہے. میں کتاب کا یہ کیوں صفحے دکھاتا ہوں بھائی, پبلشنگ ڈیٹ دکھاتا ہوں, کیونکہ میں نے جب شروع میں کیا تھا نا کتابوں سے پڑھنا, تو میں کتاب نہیں دکھاتا تھا, کتاب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتا تھا. تو مشہور کر دیا ان لوگوں نے, مخالفین نے, کہ اللہ یاری جھوٹ بولتا ہے, یہ کتاب میں نہیں ہے, یہ مطالب ہمارے کتب میں نہیں ہے, اللہ یاری جھوٹ بولتا ہے, کتاب میں نہیں. پھر مجھے مجبوراً کیمرہ لگانا پڑا اوپر, ٹھیک ہے نا, اوور ہیڈ کیمرہ لگانا پڑا, اور میں ہمیشہ عادت ہو گیا. پھر کتاب کا جلد دکھاتا ہوں, اس کا پبلشنگ ڈیٹ سب کچھ دکھاتا ہوں, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ یاری جھوٹ نہیں بولتا, یہ واقعاً کتاب میں لکھا ہے. تو یہ کتاب ہے مسلم بھائی. اچھا,
تو کیوں یہ مجبوری ہے بھائی، ہم یہ دکھاتے ہیں صاحب آپ کو، وَإِلَّا ہم صفحے سے پڑھتے دکھائے بغیر، ٹھیک ہے نا. صفحہ نمبر 1282 کتاب البر والصلة والادب. یہ کتاب کس کی کتاب ہے؟ ادب کی کتاب، ٹھیک ہے نا. سنت میں جو ادب ہے وہ ادب سیکھو، مسلم صاحب سکھائیں گے آپ کو. وہ کیا ادب ہے؟ ادب یہ ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلك. یہ باب اس افراد کے لیے ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کیا یا ان کو گالی دی ہے یا ان کو بد دعا دی ہے اور وہ مستحق نہیں تھے. یعنی شریف لوگ، شریف لوگ، باعزت لوگ، مومن متقی لوگ، جو نہ گالی کے مستحق تھے، نہ لعنت کے مستحق تھے اور نہ بد دعا کے مستحق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گالی بھی دیا، لعنت بھی کیا اور کیا بد دعا بھی دی، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں لسٹ لے کے آتے ہیں. اس وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو لعنت کیا نا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. سیاست شریعت کی ماں ہے، حدیث کی ماں ہے سیاست. تو ان کے اب سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے احادیث بنایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ شریف لوگوں کو گالی دیا، لعنت کیا، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ. دنیا، القرآن فرما دنیا چھوٹی ہے، دنیا صغیر ہے، حقیر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں. بلی وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ جن کی تقلید کیا جائے، ان کی اتباع کیا جائے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم کو اللہ سے پیار ہے تو میری اتباع کرو، اللہ کے پیارے بنو گے. ان کی اتباع کرو. اتباع کس کو بولتے ہیں؟ کہ انہی جیسا عمل کرو. انہی جیسا عمل کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی مستحق نہیں ہے، گالی دے دو. کوئی شریف آدمی مل جائے، گالی دے دو. مومن متقی پارسا آدمی ملے، خوب گالی دے دو. جو اہل نہیں اس کو گالی دے دو، ٹھیک ہے نا. تو یہ وجہ کیوں یہ پیش آیا، یہ کیوں بنایا گیا ہے یہ چیپٹر اسی لیے بنایا گیا بھائی کہ سیاست شریعت کی ماں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سیاست شریعت کی ماں ہے. تو یہ جو گالی دیا ہے، یہ گالی دینے کا حکم کیا ہے نا. اب لعنت یہ ہے کہ لعنت انسان غیر مستحق کو لعنت کرے، وہ خود انسان پہ اتر جاتا ہے، وہ بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. تو خود وہ بھی اس کو چھوڑی. اب یہ کتاب ہے کون سی بھائی؟ بخاری چاپ دار الاحیاء التراث، چاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر صفحہ 1252 حدیث نمبر کیا ہے؟ 7076. قال عبداللہ بن مسعود ظاہراً انہوں نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق ہے. تو معصوم کیسے ہوئے؟ جو معصوم کیسے ہوئے نا، تو معصوم جو اس طرح انجام دیتا ہے، عمل انجام دیتا ہے، وہ معصوم کیسے ہوا؟ میں ایک اور آپ کو دکھاؤں عصمت کے متعلق. یہ عصمت انبیاء کا علنا آپ شرح مواقف نہیں ملا، یہ ملاحظہ فرمائیے کہ الروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريدية الطبعة الاولى. یہاں پہ صفحہ نمبر 57 میں فرماتے ہیں والحشویہ جوزوا الاقدام على الكبائر بعد الوحی. یہ جو حشویہ ہیں یعنی جماعت سلفیہ، احمد بن حنبل کے ماننے والے، ابن تیمیہ، ان کا جو گروہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بعد الوحی، بعثت کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں. وہ بات ان کی صحیح ہے. وہ مسلم کے دیکھیں مسلم خود کیا کہتا ہے، مسلم تو حشویہ میں سے ہے، مسلم اہل حدیث ہے.